سامعین اور ناظرین، یہ نوجوان فرقے والے کرتی اٹھائی قوم اتنے اندھبھکت ہو گئے ہیں، ان کا ضد اور ان کی ہٹ دھرمی کو دیکھیں۔ انگلیشیا حکومت کا دیا ہوا جشن عید میلاد ان کے یہاں اتنی محبوب چیز بن گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنے مجدد اور اپنے اکابر کی بات کو پیروں تلے رود رہے ہیں، لاجواب ہو رہے ہیں۔ کوئی جواب نہیں ان کے پاس، جو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انگلیشیا حکومت کا دیا ہوا جشن عید میلاد جو ہے یہ مکروہ ہے، باطل ہے، حرام ہے۔ تمہاری کتاب سے اپنے علماء کو لات تو مار رہے ہیں، اپنے مجدد کو لات تو مار رہا ہے، لیکن انگلیشیا حکومت کی بغاوت کرتے، مخالفت کر دے، یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں سامعین، یونس رضا یہ مولوی ہے، اپنی مسجد میں امامت کرتا ہے، وہاں جو ہے خرافات پھیلاتا ہے، بکواست کرتا ہے، علماء دیوبند کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتا ہے، لیکن آج اس کی اوقات اور علمی لیاقت، اس کی حالت کس طرح خراب ہوئی ہے دیکھیں سامعین۔ لاجواب ہونے کے باوجود بھی ایک بھی حوالے کا جواب نہیں دیا، اس کے باوجود بھی ہمارے اکابر پر تبرعات تو کرتا رہا، لیکن انگلیشیا حکومت کی مخالفت کر دے، کیا مجال ہے اس کی؟ سنیں سامعین، یہ یونس رضا سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ یونس صاحب پٹھان پورہ بول رہے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کون؟ میں علی اصغر بول رہا ہوں۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ ہلو۔ ہاں جی، مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت سے ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں حضرت جشن عید میلاد النبی جو ہے یہ مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ آپ کو دقت کیا ہے یہ بتائیں؟ بھائی سوال پوچھ رہا ہوں، دقت کیا ہے؟ پوچھنا دقت ہے؟ کوئی اگر سمجھ لیں عید کی نماز کے متعلق پوچھے بھائی یہ واجب ہے، فرض ہے، تو یہ سوال پوچھنا یہ دقت ہے ان کو؟ نہیں، عجیب ہے حضرت، آپ لوگ بھی ہیں۔ مستحب ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، کیا بول رہے ہیں؟ ہلو۔ ہاں کیا بول رہے ہیں حضرت؟ ارے آواز ادھر کیا سرور ڈاؤن ہے نا تھوڑا۔ ہاں بولیں، کیا ہے؟ ارے مطلب یہ اچھا کام ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ ہے۔ تے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ہے نا؟ کہاں لکھا نہیں کیا؟ نہیں کیا نا؟ صحابہ نے نہیں کیا نا؟ اللہ نے، اللہ کی ارے سنت، ہم نبی پوچھ کی رہے ہیں آپ سے، سنت کہاں لکھا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ اور کیا؟ تو اللہ نے جو کام کیا، نبی نے جو کام کیا، وہ صرف مستحب ہے؟ عجیب آدمی ہو یار۔ ارے حضرت سوال کر رہا ہوں حضرت، یہ کیا آپ لوگ کا انداز کیسا ہے لوگوں کو سمجھانے کا حضرت؟ آپ کا انداز کیسا ہے سوال کرنے کا؟ پہلے بالکل آپ صحیح طریقہ ہے سیکھیں۔ حضرت۔ آپ پہلے سوال کرنے کا پہلے طریقہ سیکھیں آپ۔ حضرت یہ تو فرض عین کہا جا رہا ہے، انوار آفتاب صداقت کے اندر لکھا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ تو دیکھیں کس کتاب میں لکھا ہے؟ انوار آفتاب صداقت، یہ مفتی آپ فضل یہ احمد بتائیں، صاحب جی، کس کی؟ یہ مفتی فضل احمد صاحب، حنفی، نقشبندی، مجددی، سعادتی، ہاں، اچھا انوار آفتاب صداقت۔ شاید اس میں اعلیٰ حضرت صاحب کی بھی تقریر موجود ہے شاید۔ تو یہ تو فرض کفایہ بول رہے ہیں، فرض کفایہ مستحب ہوتا ہے کیا؟ نہیں تو پھر آپ مستحب بول رہے ہیں۔ تو حضرت جو مستحب کو چھوڑ دیں، جو مستحب کو چھوڑ دے، اس پر کیا حکم ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، کیا بولے حضرت؟ کوئی اگر جشن عید میلاد النبی جو مستحب کہا جا رہا ہے اگر نہیں کرے تو اس کو کوئی حکم نہیں نا؟ نہیں ہے حکم؟ ارے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہلو۔ تو پھر ابلیس کہا جا رہا ہے، اگر کوئی گناہ نہیں ہے مطلب ابلیس گناہ نہیں کرتا؟ ابلیس گناہ گر نہیں ہے؟ یہ بتائیں ہم کو، سنیے جی بولے حضرت بولے۔ حضور کے آنے پہ سب کو خوشی ہے کہ نہیں؟ سب کو خوشی ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ۔ ایک منٹ بات پہلے سمجھیے۔ جی حضور کے آنے پہ سب کو خوشی ہے نا؟ سب کو خوشی ہے، صرف اور صرف ابلیس کے یعنی شیطان کے علاوہ ہر کسی کو خوشی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو آپ مطلب اپنے آپ کو شیطان سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں، کون بول رہا ہے؟ تب پھر آپ مطلب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مطلب ابلیس کہا جا رہا ہے؟ بھائی اس سے مطلب دقت تو ابلیس کو ہونا چاہیے، آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں حضرت وہ بات نہیں ہے، یہ فتویٰ رضویہ ہے،
جی جلد 10 ہے، صفحہ آپ کے پرسنل پہ حوالہ چلا گیا، دیکھیں صفحہ نمبر 95 ہے، اس میں جشن عید میلاد النبی کے متعلق سوال کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ سائلین کے بیان سابق سے واضح ہوا کہ یہ چند ہندوؤں نے خود نہ کیا بلکہ زید میلاد خان نے مجلس کی اس میلاد کے متعلق کیا، تو اس پر بہت لمبا سوال ہے، تو پوچھا گیا، سب جواب دیا۔ دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک میں، یعنی میلاد میں ناجائز یہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے، فرض کر کے کتاب پڑھنا یہ حق میں دست اندازی ہوئی۔ شریعت میں تو اس لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی، نہ کہ بازار کی سڑک پر۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جب نماز جیسا جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز سڑک میں پڑھنا مکروہ ہے، تو جشن عید میلاد النبی کے لیے راستہ روکنا ابھی مکروہ ہو گئی، تو گویا میلاد منانا ہی مکروہ ہے راستہ میں، تو راستے کی بات ہو گئی، تو جلوس بالکل کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے کہ جلوس نکالا جائے، جلوس نکالنا جائز نہیں ہے۔ ہاں تو دیکھیں میں حوالہ بھیج دیکھیں نا، لکھا ہے راستہ کا حق معطل ہوتا ہے بھائی۔ ارے میری بات سنیں بھائی، جی بولیں حضرت۔ جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، جی جلوس نکالنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو جلوس نکالا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، مکروہ میں ہے۔ جو بات سنیے، میں جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے، آگے بات مت بڑھائیے، یہ بتایا جلوس نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل یہاں پہ صاف لکھا ہے جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلوس نکالنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ 15 اگست تو یہ مطلب یہ جو ہے تمام طریقے کے جو جھنڈا یہ سارے نکالتے ہیں، یہ جائز ہے کیا؟ بہت صحیح پوچھا آپ نے، بہت صحیح پوچھا حضرت آپ نے، بتاؤ۔ بہت صحیح پوچھا۔ ہاں، یہ جو کیا یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے، یہ ہندوستان کا طریقہ ہے، ملک کا طریقہ ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، آپ اس کو مطلب کیا سمجھ کے عمل کرتے؟ کس کو؟ یہی طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو کیا سمجھ کے عمل کرتے؟ اب حضرت آپ کا نام کیا ہے حضرت آپ کا؟ محمد یونس۔ ہاں یونس صاحب۔ یونس بھائی ایک بات دیکھیں، جو 26 جنوری 15 اگست میں جلوس نکلتے ہیں تو اس میں ہر آدمی شریک نہیں ہوتا، ہر آدمی شریک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کب جلوس نکل گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں پتا چلتا؟ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو پتا چلتا ہے کہ فلاں دن مطلب جلوس ارے بھائی نکلے گا۔ جس کے پاس موبائل نہیں ہو، جو ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہو، اس کو جو بستر میں پڑا ہوا ہو، اس کو کیا دیکھنے ملے گا؟ اس کو فی الحال اس کو تاریخ تو پتا ہے۔ ہاں، تاریخ پتہ ہونے سے کیا خوشی منا دے جلوس ہو گیا اس کا؟ وہ بات یہ بتا، سنیے ایک منٹ، جی ایک منٹ میری بات سنیں۔ ایسے تو 12 ربیع الاول شریف میں بھی سب نہیں شامل ہوتے، جیسے آپ لوگ بھی نہیں شامل ہوتے۔ ہاں بتا رہا ہوں سے نہیں حضرت، ایک بات ہے، صرف دیوبندی نہیں بلکہ بہت سارے بریلوی حضرات بھی جو ہے، سمجھ لو ایک محلے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر اگر 500 اور 1000 آدمی ہوں تو 500 1000 آدمی جلوس میں شامل نہیں ہوتے، کچھ لوگ جاتے کچھ نہیں جاتے۔ تو جانے کا نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک تو سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوش ہونا اور ایک اس خوشی میں جلوس نکالنا، دونوں کا مطلب الگ ہے، دونوں کا طریقہ الگ ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر جس طرح احمد یار خان نعیمی صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ نعت پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ سیرت بیان کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہو گئی۔ تو آپ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جلوس میں نہ جائے، جو باہر نکل کے ہوئے ہلہ نہ کرے، بولو وہی جو ہے اس نے میلاد نہیں منایا، تو غلط طریقہ ہے نا۔ اسے مثال کے طور پر میں نے یہ تو سنیے ایک منٹ جی، یہ تو کہنا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہماری بھی جماعت کے لوگ جو ہے کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں، تو یہ تو تانا کشی نہیں کی جاتی ہے کہ آپ نہیں گئے، آپ میلاد نہیں مناتے، ہاں یہ وجہ تو نہیں ہے جی۔ لیکن دیکھیں یہ جو طریقہ آپ لوگوں نے نکالا، اس کے متعلق رسائل میلاد محبوب میں لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 112 پہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ مجالس میلاد جو موجودہ صورت میں پیش کی جاتی ہے یا جس طرز پر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہا ہے، نہ عہد رسالت میں موجود تھیں اور نہ عہد صحابہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی بعد میں کئی صدیوں تک اس کا نشان آتا ہے۔ اب تھا نہیں، اب دیکھو اب تک حوالہ پہنچ چکا ہے، واٹس ایپ کھولیں حضرت حافظ صاحب، میں دیکھ چکا آپ کا، دیکھیں نا۔ ہاں، اب میں جو حوالہ پڑھ رہا ہوں اگر غلط عبارت ہو ذرا مجھے بتانا آپ۔ میں صرف بات کر رہا ہوں، آپ سے حوالہ نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ایک نظر ثانی کر لیا، بعد میں اس کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ لگے نا، آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ پیش کیجیے اپنی، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ جی۔ اب رہی بات یہ پھر کس نے شروع کیا عید میلاد النبی کے نام سے؟
کس نے رکھوایا؟ عید میلاد النبی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین زمانہ میں عید میلاد النبی کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے. اب عید میلاد النبی نام کس نے نکالا؟ میں آپ کو ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے. ایک منٹ میری بات سنیے. جی جی. کیا جو چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے صحابہ کے زمانے میں جی نہیں تھی، جی. کیا وہ ساری چیزیں مطلب درست نہیں ہے؟ ہاں یہ سوال صحیح کیا آپ نے. یہ سوال صحیح. ایک درست ہونا الگ چیز ہے اور اس کو دین سمجھنا الگ چیز ہے. مثال کے طور پر صحابہ کے زمانے میں اے سی نہیں تھے، ہے نا؟ کیا نہیں تھی؟ اے سی ہے، پنکھا ہے، یہ سب جو ہے لگاتے ہیں مسجد میں، یہ سب نہیں تھے نا. ابھی اس کو کوئی غلط نہیں، درست سمجھ رہا ہے لیکن دین کا حصہ نہیں کہ بھائی یہی ہے تو دین مکمل ہے، یہ نہیں دین مکمل نہیں. یہ چیزیں نہیں ہے. مثال کے طور پر مائک ہے، اللہ کے نبی زمانہ میں مائک نہیں تھا، تو ابھی مائک درست تو ہے لیکن دین کا حصہ نہیں ہے. ایک بات بتائیں. جی حبیب صاحب. آپ مطلب جو ہے کس وجہ سے نہیں مناتے ہیں؟ آپ یہ مطلب جواب دیں بس. ہاں کس وجہ سے نہیں مناتے ہیں؟ دیکھو ایک کتاب ہے. سنیے میری بات سنیے. جی جی جی. کتاب کی بات الگ ہے، ٹھیک. آپ جو ہے اپنا نظریہ یہ پیش کریں کہ آپ کیا سمجھ کے نہیں مناتے ہیں. بھائی ہم لوگ سنیے ایک منٹ. اور ہم لوگ جسے مناتے ہیں تو آپ کو اس پہ اعتراض کیا؟ اپنا اعتراض بھی پیش کریں اور آپ نہیں مناتے اس کی وجہ پیش کریں. جی جی جی. اچھا میں کیا پوچھ رہا ہوں، منانا اور خوش ہونا دونوں میں فرق ہے کہ ایک ہی ہے؟ منانا اور خوش ہونا دونوں ایک ہی ہے کہ الگ الگ ہے؟ منانا اور خوش ہونا ہاں ظاہر سی بات ہے، مطلب جو انسان کو خوشی ہے وہ منائے گا، جو خوشی ہو منائے گا. اور کیا. اور جو منا نہیں رہا ہے جس طرح آپ لوگ مناتے ہیں تو مطلب وہ خوش نہیں ہوا، ایسے یہی ہے. جو آپ کی طرح جلوس نہیں نکالا مطلب وہ اللہ کے نبی پیدائش میں خوش نہیں ہوا. ایک منٹ، آپ کو خوشی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے یہ بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پر خوش ہوتی ہے. اللہ کے نبی پیدائش میں جو خوش نہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے بھائی. خوشی ہوتی ہے نا. بالکل. امام الانبیاء وجود کائنات ہے، وجود کائنات ہے. ایک منٹ میری بات سنیں. جی جی جی. چلیے میں آپ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مانتا ہوں کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مطلب آپ لوگ نکلتے ہیں گلیوں میں، ٹھیک نہیں ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن جب آپ کو مطلب خوشی ہے تو آپ صحیح طریقہ اپنائیں اور جھنڈوں کو لگائیں، اپنے گھر پہ میلاد کیجیے. آپ وہ بھی نہیں کرتے. اچھا 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 اچھا. مطلب جھنڈا لگانا ہے ایسا؟ بھائی آپ کو خوشی ہے آپ بھی کیجیے نا. اب مطلب اتنا پروفیشن دور چل رہا ہے، غیر مسلم مطلب جو ہے ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں، وہ طرح طرح اپنا ہر چیز کا مطلب جلوس ہر طریقے سے مطلب ہم پہ مطلب شہرت پا رہے ہیں. اور آپ مطلب اتنا بزدلی کیے ہیں کہ آپ کو خوشی بھی ہے، آپ اپنے گھر کو مطلب روشن بھی نہیں کر رہے. چلیے آپ میرا طریقہ غلط ہے، میں روڈ پہ ہم لوگ نکلتے ہیں، لیکن آپ صحیح طریقہ اپنائیں نا. میری بات سنیں. جال حق کے اندر احمد یار خان نے جو یہ خوشی عید کی بات لکھی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جھنڈا لگاؤ یا روشنی کرو، بلکہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ وسلم کی مطلب نعت پڑھنا، ان کی سیرت بیان کرنا، یہ بھی میلاد ہے. تو آپ نعت پڑھتے ہیں؟ بالکل. سنا دو نا، نعت سنا دوں. ہم تو نہیں دیکھتے، مطلب وہ سنانا الگ بات ہے، آپ کو یاد ہوگی میں مانتا ہوں، لیکن آپ لوگ مطلب کہیں پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں. غلط بات کہہ رہے ہیں آپ لوگ. ہم بالکل پڑھتے ہیں الحمدللہ. یہ غلط بات بالکل صحیح بات ہے. سنیں ایک بات سنیں. آپ نے تو کہا جھنڈے کے متعلق کہا، یہ میں نے آپ کو کتاب دی میرات المناجی شرح مشکات المصابی. یہ مشکات المصابی جو ہے یہ آپ کے احمد یار خان نعیم صاحب کی ہے. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر، دیکھو حوالہ پہنچ چکا ہے، دیکھو صفحہ نمبر 45 میں لکھا ہے، یعنی اس لیے آئے تھے کون؟ جبریل علیہ السلام، کہ تمہارے سامنے مجھ سے سوالات کریں تو تم جوابات سن کر دین سیکھ لو. اس سے معلوم ہوا مسلمانوں پر حضور کی اطاعت واجب ہے نہ کہ جبریل کی. ٹھیک ہے. کس کی؟ اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کعبہ میں جھنڈا لگایا، یہ کہتے ہیں نا، تو ہم بھی جھنڈا لگاویں. تو یہاں کہہ رہے ہیں ہم جو اطاعت کریں گے، تابعداری کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی، جبریل کی نہیں. تو اللہ کے وسلم نے کہیں حکم نہیں کیا کہ تم جھنڈا لگاؤ. اللہ کے نبی نے کہیں سے نہ کہا کہ تم روشنی کرو گھر کو. تو جب جشن عید، جب میلاد اللہ کے وسلم منانے میں سیرت بیان کرنا، نعت پڑھنا، یہ بھی میلاد میں شامل ہو گیا، تو پھر یہ نئی چیز لگانا جو آپ کے گھر سے منع کیا جا رہا ہے، جلوس اور جھنڈا جو منع کیا جا رہا ہے کہ ہم جبریل ہمارا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی امام الانبیاء ہے.
اب آگے دیکھیں، یہ جعل حق میں نے آپ کو بھیجا، اس میں لکھا ہے امام سخاوی نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ ایک منٹ سنیے جی جی، آپ نے ابھی جملہ کیا دہرایا ہے کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے؟ نہیں، غلط نہیں، جبریل کی اطاعت نہیں کرتے، نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ جبریل ہمارا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہاں، جبریل نبی نہیں ہے۔ آپ جبریل علیہ السلام کو مانتے یا نہیں مانتے؟ ارے جبریل کو نہ ماننا ایمان، نہ ماننا کفر ہے۔ اچھا، ہمیں لگا نہیں مانتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولی کیا ہے؟ وہی تو بتائے، آپ نے کہا نہیں مانتے۔ جبریل کو ماننا الگ چیز ہے، ان کی اطاعت الگ چیز ہے۔ ہوں، ہم جبریل کی اطاعت نہیں کریں، نبی کی اطاعت کریں گے ہم۔ ہاں، اگر جبریل کی اطاعت کریں گے آپ تو شادی کیوں کرتے آپ؟ کھانا کیوں کھاتے ہو؟ تو شادی نہیں کیا، وہ تو کھانا نہیں کھائے۔ آگے بتائیں، بات بتائیں۔ ہاں، تو یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے جشن عید میلاد النبی کس نے چالو کیا، یہ دیکھیں رسائل میلاد محبوب، آپ کے بہت بڑے عالم ہیں نوربخش توکل صاحب، انہوں نے انگلیشیہ حکومت درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ کس سے کہا؟ انگلیشیہ حکومت سے۔ بھائی آپ کو کوئی دینی مسائل جاننا ہو یا غلط ثابت کرنا ہو، غلط لگے، آپ عالم کے پاس جائیں گے کہ میں نے غلطی کر لی، یہ غلط ہے صحیح ہے، وہ بتائیں گے آپ کو بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ آپ لوگ مفتی کے جانے کے بجائے انگلیشی حکومت کے پاس گئے، اس کے بجائے کہا یہ لفظ غلط ہے، اس کو نکال کر اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا۔ بتائیں، مفتی نہیں تھا آپ کے کہ ان کو جائے کہا جائے؟ بھائی 12 وفات، آپ نے سنیے، آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے ہاں میلاد شریف کے تعلق سے، جی جی جی، تو اس میں آپ کا مطلب کیا موضوع ہے، آپ بتائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کی کتاب سے بات واضح ہے، نہ جلوس جائز ہے، نہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی جائز ہے، نہ جشن عید میلاد النبی نام شریعت اسلام میں ہے، بلکہ انگریزی حکومت کا دیا ہوا ہے۔ فتویٰ رضوی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جلوس جو ہے مکروہ ہے، جب نماز کے لیے راستہ کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا تو پھر جلوس، یہ میلاد کے لیے جلوس نکالنا، راستہ کا حق معطل کرنا، یہ زیادہ مکروہ ہوگا۔ تو میں آپ کو آپ کی کتاب میں دیوبندی کتاب ایک بھی نہیں دیا ہوں، دیکھیں سب بریلوی کتاب ہے۔ ایک منٹ، یہ میلاد شریف مطلب یہ نام دینا، یہ مطلب جو ہے کہ کس کا طریقہ، مطلب کس نے نام دیا ہے؟ یہ میں کتاب بھیج دیا آپ کو، دیکھیں نا، دیکھیں نا، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نوربخش توکل صاحب نے انگلیشیہ حکومت کے پاس جا کر کہا کہ 12 وفات کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے، اس کو نکال کر کے عید میلاد النبی رکھا جائے۔ انگلیشیہ حکومت، دیکھیں کسی مفتی کے پاس نہیں گئے، گویا آپ کی مفتی انگلیشیہ حکومت تھی، آپ کے علماء رہنما انگلیشیہ حکومت تھی، اس لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑی۔ دیکھیں نا، اگر آپ کے علماء مفتی ہیں تو ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے یہ غلط ہے، اس کو نکالو، یہ رکھو۔ بھائی چھٹی رکھنا الگ چیز ہے، گورنمنٹ سے کسی موقع پر چھٹی کا مانگنا وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کے پاس جا کر کے کہنا کہ بھائی یہ 12 وفات کا لفظ غلط ہے، اس کو نکال کر کے عید میلاد النبی رکھا جائے، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان سے لینا۔ مفتی نہیں تھے، بھائی کسی مفتی کے پاس بجا کہو، وہ کہتے کہ بھائی ہاں غلط ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، رکھا جائے کہ نہیں جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں کا ہو رہا ہے، یہ بتائیں پہلے۔ یہ تو میں بتا دیا آپ کے یہاں سے، میرے وہاں جو ہوتا ہے تو ہم تو کرتے ہیں الحمدللہ۔ جیسا آپ کے وہاں سے ثابت ہے کہ بھائی نعت پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان کرنا، درود پڑھنا، یہ تو منع۔ ایک منٹ سنیے، ہلو، ایک اور حوالہ دے دیکھیں نا، اور حوالہ دے دیکھیں، میری بات پہلے سنیے، حوالہ میں پڑھ لیتا ہوں، سنو نا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو، یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب راستے کا حق معطل نہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا در مختار کی عبارت کو نقل کر کے واضح فرمایا کہ نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے؟ حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز کی ادائیگی میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، پھر بھی اس سے روکا گیا، جبکہ میلاد شریف کے انعقاد کے لیے صبح ہی سے سڑکوں اور راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے مطلب اس کو صحیح طریقے سے دیکھا ہے اس معاملے کو؟ میں نے دیکھ لیا، اب مجھے سمجھا دیں، آپ کے مسلک کی کتابیں آج سمجھ سکتے ہیں تو آپ ذرا سمجھا دیں گے۔ ایک منٹ سنیے میری بات جی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ جلوس محمدی میں راستوں پہ مطلب لوگوں کو دقت ہوتی ہے، تو آپ نے اس چیز کو مطلب دیکھا ہے صحیح سے؟ بھائی آپ کے علماء مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے علماء کو پوچھیں نا، ان کو پوچھیں تم نے دیکھا صحیح سے، تم نے اسے کیسے لکھ دیا؟
حافظ صاحب ذرا غور تو کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کہاں سے پڑھ رہا ہوں. دوسری بات حافظ صاحب پتہ ہے آپ کو یہ خرافات جب آپ لوگوں نے نکالا تو کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے خرافات. یہاں تک کہ آپ کے لوگوں نے اس دن عید کی نماز پڑھنا شروع کر دیا, عید میلاد کی نماز. کون نماز پڑھنا شروع؟ حیدرآباد نے پورا سوشل میڈیا میں پھیلا. آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں ابھی, دیکھیں حیدرآباد نے باقاعدہ آپ کے بڑے مفتی اور بڑے مدرسے سے فارغ تھے وہ, انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو لے کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. کہاں ہیں آپ کہاں ہیں جناب؟ ہاں اگر وہ الگ, ہم صحیح جگہ پہ ہیں. آپ کے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں غلط ہے, آپ وہاں سے آ جائیں. ہم صحیح جگہ پہ. ارے الحمدللہ ہم بہت صحیح جگہ پہ ہیں, وہ تو آپ کو جب کوڑے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا میاں. ارے حافظ یونس صاحب, آپ کے علماء غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کے علماء اس کو مکروہ کہہ رہے ہیں, آپ کے اعلیٰ حضرت اس کو مکروہ کہہ رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مکروہ راستے پہ آ جاؤں. آپ نہیں چھوڑیں گے آپ؟ ابھی آپ جو ہے جی ابھی تھوڑے دن آپ اور علم حاصل کیجئے. آپ سمجھا دیں نا حافظ یونس صاحب, مجھے میں نے غلط کیا حوالہ پیش کیا, سمجھا دیں نا مجھے. آپ یہ بتائیں آپ کیا سمجھ کے نہیں مناتے ہیں, اور ہم مناتے ہیں تو آپ اعتراض کی کیوں مطلب؟ ہم یہ سمجھ کے نہیں مناتے ہیں جو جشن عید میلاد النبی آپ لوگوں نے نکالا ہے وہ انگلشی حکومت کی دین ہے, اس کا طریقہ ہے, اس کو خوش کرنا ہے, اور ہم انگلش حکومت کو خوش نہیں کرتے. آپ لوگ خوش کرو. ہمارے پاس جو طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا, صحابہ نے پوچھا علیہ السلام آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں سوموار کو؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ برتھ ڈے اپنا مناتے ہیں وہ کہاں سے جائز؟ نہیں جائز نہیں ہے, ہم نہیں مناتے. کیوں مناتے ہیں؟ جو مناتے غلط ہے, غلط. حافظ صاحب, حافظ یونس بھائی, ہاں جو مناتے ہیں غلط تو غلط. تو آپ پہلے اپنے علماء کو غلط کہیے. ہم جو مناتے ہیں وہ غلط ہے. وہ ہاں تو نام لے کے ہمارے علماء کرے تو وہ صحیح. سنو میری بات, حافظ صاحب ہمارے علماء کرے تو وہ صحیح, آپ کرے تو غلط. یہ نہیں ہمارے پاس, ہمارے علماء کر رہے ہیں وہ حرام ہے, وہ طریقہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے وہ. تو پھر آپ ان علماء کو فالو کیوں کرتے ہیں؟ کس کو نہیں, ہم فالو نہیں کرتے. جو کرتا ہے ہم فالو نہیں کرتے اس کو. ہم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. ارے بہت علماء تمہارے کرتے ہیں. آپ نام بتا دو جن کو ہم فالو کرتے ہیں, انہوں نے جیسے اپنے برتھ ڈے منایا ہو, نام بتا دیں آپ. طارق مسعود کو مانتے ہو؟ طارق مسعود کو؟ ہاں انہوں نے برتھ ڈے منایا. اور کیا, بالکل منایا. سوشل میڈیا آپ چیک کریں. کیا منایا انہوں نے؟ انہوں نے برتھ ڈے منایا کہ نہیں منایا؟ کس طرح منایا؟ مندروں پہ گئے کہ نہیں گئے؟ اچھا, مندروں پہ جانا یہ برتھ ڈے منانا ہے؟ ایک منٹ, مندروں پہ گئے کہ نہیں گئے؟ آپ نے ابھی کیا کہا کہ آپ انگلش مطلب حکومت کی جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان کو خوش کر رہے ہیں. ہم نہیں مناتے, مطلب یہ ہم نہیں کریں گے, ہم ان کو خوش نہیں کریں. اچھا, ان کے مندروں پہ ان کے تہوار میں جانا یہ کہاں سے درست ہے میاں؟ تہوار پہ گئے تھے. اور کیا آپ ثابت کریں تہوار پہ گئے تھے. میں آپ کو بھی ویڈیو سینڈ کروں ان کا میاں؟ میری بات چلو ٹھیک ہے, چلو میں تھوڑی دیر کے میری بات سنو. ٹھیک ہے میاں, سنو تو. جی ٹھیک نہیں ہے. نہیں میری بات سنو. سنیے, آپ پہلے طارق مسعود کو کہیے کہ وہ حرام کر رہا ہے. ہاں جواب دے رہا ہوں میں آپ کو میں جواب دے رہا ہوں میں. اور ایک بات یہ بتائیے آپ, سنو حافظ صاحب سنو نا, حافظ صاحب سنو پہلے. ارے میاں ادھر بات سنو. ہاں, آپ یہ بتائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں مردہ مانتے ہیں؟ آپ وہاں چلے گئے یار, آپ وہاں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ادھر میں نے مدعے پہ آپ وہاں نہیں, آپ موضوع بھاگے. ادھر پہلے جواب دو میاں. آپ وہاں چلے گئے. میں جواب دے رہا ہوں, خاموش ہو جائیں آپ, میں جواب دے رہا ہوں. پہلے آپ جواب دیجیے. میں جواب دے رہا ہوں حافظ صاحب, میں جواب دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ ہاں عقیدہ ہے. ایک منٹ, اسی مدعے پہ رہنا تم, یہ آپ کا عقیدہ ہے نا؟ ہاں. مولانا اشرف علی تھانوی کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. ہاں. رشید احمد گنگوہی کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. قاسم نانوتوی کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں. ہاں. خلیل احمد امیٹھوی کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں. حضور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے, یہ چیز مانتے ہو؟ پھر علم غیب پہ چلے گئے. ارے سنو میاں, آپ جہاں سے بول رہے ہیں میں آپ کی باتیں اس ٹائم سے اسی وجہ سے سن رہا تھا. حافظ صاحب سنو, ایک منٹ میری بات سنو. حافظ صاحب ارے میری بات تو سنو. حافظ صاحب ایک منٹ, آپ نے مندر کی بات کہی ہے. دیکھو میری بات سنو نا حافظ صاحب, ایک بات سنو. آپ کے لیے فائدہ ہے, میرے لیے فائدہ ہے. ایک بات پہ رہو گے نا, فائدہ ہے. دیکھو مندر میں اگر کوئی دین کی دعوت دینے جا رہا ہے, اسلام کا پیغام پہنچانے جا رہا ہے, وہ غلط نہیں ہے. سنو, اب اللہ کے نبی علیہ السلام ابو جہل کے پاس گئے تھے, ابو لہب کے پاس گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا. اب دیکھیں مندر کی بات آپ نے کہی, یہ کتاب میں نے بھیجا اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت محمد رضا الحسن قادری لکھتے ہیں صفحہ نمبر 134 پر
کہ حاجی کفایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے. ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی, میں ہمراہ تھا. واپسی میں ٹانگے والے سے فرمایا اس طرف فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل. مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنا ہاں ہوتے ہوئے ہاں سنو آگے حافظ صاحب مکمل پڑھنے دو مجھے, مکمل پڑھنے دو. ہاں فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل. مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا. اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے پہنچا. دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگا کی طرف دوڑا. آپ نے تانگا رکوا دیا. اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا. کیا کیا؟ السلام علیکم کہا. اور کان میں کچھ باتیں ہوئیں جو میری سمجھ سے باہر تھی. آپ کے اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا, ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا, ایسا نہیں کہا. پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا, ادھر تانگا بھی چل پڑا. تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ فرمایا کون تھا مندر میں کون تھا ابدال وقت. عرض کی مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گریے. مندر میں ابدال بھی ہوتا ہے, مندر میں غوث بھی ہوتا ہے, مندر میں قطب بھی ہوتا ہے, مندر میں مسلمان بھی ہوتا ہے. اگر کوئی مندر میں طارق مسعود چلا جائے تو وہ تو گستاخ کافر. آپ کے اعلیٰ حضرت گئے اور مندر کے سادھو کو کیا کہا؟ ابدال وقت تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. سادھو کو کہا, سادھو کو. دیوبندی کافر, لیکن مندر کا سادھو کون ہے؟ ابدال وقت, عام مومن بھی نہیں. بھائی دیکھو حافظ صاحب, اس طرح اندھ بھکتی میں کسی مسلمان پر اعتراض کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو. جو بھی اعتراض کرتے ہیں آپ کے گھر میں کتاب باتیں ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ حضرت میں ہم نے جو بات تم سے پوچھی تھی جی کہ آپ حضور کو مطلب زندہ مانتے ہیں یا معاذ اللہ مردہ مانتے ہیں, تو آپ نے کہا زندہ مانتے ہیں. جی بالکل. لیکن آپ کے اکابر نے جو ہے تو حضور کو معاذ اللہ مطلب مردہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں. ذرا حوالہ پیش کریں مجھے آپ. حوالہ پیش کریں مجھے. اگر حوالہ پیش کر دیا تب پیش کریں. میں اچھا جی آپ کو کافر کہنا پڑے گا پھر. اچھا بتائیں. اچھا میں کیا بول رہا ہوں, کفر کا فتویٰ کب لگتا ہے حافظ صاحب؟ کفر کا فتویٰ کب لگتا ہے؟ اشرف علی تھانوی کو فالو کرتے ہیں نا. ارے یار اب بھائی بھاگ رہے ہوں میں. ارے یار نہیں آپ مجھے سوال, میں نے جواب دیا نا آپ کے سوال کا, میں نے جواب دیا نا. آپ نے کہا مردہ مانتا, زندہ مانتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہے, کوئی انکار کر دے تو کافر ہے. تم کو اس میں شک ہے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں جواب دیں. آپ نے مجھے پوچھا, میں نے جواب دے دیا. اب میں پوچھ رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے آپ. اگر جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے وسلم زندہ مانتے ہیں مردہ, میں اگر پوچھوں یہی کہتا, اب آپ کو شک ہے کیا؟ میں تو ایسا نہیں بولا نا. جو سوال کیا میں جواب دے دیجیے. آپ جواب دیں میرا کہ اللہ کے وسلم قبر میں زندہ ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے. میں نے کیا پوچھا؟ نہیں اب تو پوچھے, میں نے جواب دیا. اب جو میں پوچھ رہا ہوں جواب دیں اس کا. حافظ یونس صاحب اس طرح نہ بھاگیں آپ جواب دیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, صرف کفر کا فتویٰ لگانا تھا آپ کو. اچھا آپ مجھے جواب دیں, کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات کا انکار کرنے والا کافر ہے آپ کے نزدیک؟ ہم نے کیا پوچھا تم سے؟ نہیں آپ مجھے پوچھا, میں جواب دے دیا. اب میں جو پوچھنا جواب دوں آپ کا. آپ نے کہا ہے کہ کافر ہے, کافر کہو گے. آپ نے کہا, آپ نے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ آپ کا تھانوی نے مردہ لکھا ہے تو آپ اس کو کافر کہو گے. تو میں نے وہی پوچھا آپ سے کہ جو اللہ کے نبی کی حیات کا انکار کرے کیا وہ کافر ہے؟ جواب دیں مجھے, آپ جواب دیں اس کا. بالکل کافر ہے. حوالہ دیں آپ مجھے. بالکل کافر. حوالہ دیں. قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو نہیں پتا ہے؟ آیت پڑھیں آپ, چلیں آیت پڑھیں. جو شہداء کے بارے میں بیان کی گئی کہ شہداء کو مردہ گمان بھی نہ کرو. اچھا ہاں, آپ تھوڑا دماغ پہ تھوڑا زور دے کے سوچیں. نبی ہمارے نبی شہید ہوئے تھے. ہمارے نبی شہید ہوئے تھے. ایک منٹ میاں, ہمارے نبی شہید تھے. ارے بات تو سنو. ہاں, شہداء کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہداء کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان کرے کہ مطلب ان کو یہ گمان بھی نہ کیا جائے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مطلب ان کو رزق بھی ملتا ہے. شہید کے بارے میں نا, ایک منٹ سنو تو. ہاں بولو. جو شہداء جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں اور جن کے مطلب نام پہ شہید ہوئے, پھر ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے تو جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی, مطلب وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا قیاس ہے کہ قطعیات میں سے؟ آپ پہلے یہ بتائیں. آپ تو قیاس کر رہے ہیں,
ہوگا تو ایسا نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہوتا جناب. میں جو پوچھ رہا ہوں جواب دیں مجھے، آپ دلیل دیں مجھے، آپ دلیل دیں. عقیدہ آپ بتائیں گے مجھے؟ ہاں آپ نے کہا نا کہ یہ کافر ہے، دلیل دیں مجھے، آپ دلیل دیں مجھے آپ. بالکل بھائی، کیا کافر تو وہی ہے. تو کون؟ تو دلیل دینا، دلیل دینا. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زمین پر رہنا بھی تمہارے لیے مطلب میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ہمارے نبی علیہ السلام کی حیات کے انکار کرنے والا کافر ہے، آپ نے کہا ہے، دلیل دیں مجھے آپ. بالکل کافر ہے. دلیل دینا. آپ کی زبان سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ شریعت پر حکم آپ کر لے گا. ایک منٹ، ہاں ہر بات کے لیے دلیل چاہیے. بالکل، عقائد میں دلیل چاہیے نا. کفر ایمان میں دلیل نہیں، دلیل کے کفر ثابت کریں گے آپ. اچھا، ہاں کفر ایمان جو ثابت کریں بغیر دلیل کے. واہ جناب. اچھا، تو یہ جو میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، سیدھی سادی بات یہ ہے، سنو ادھر آؤ. سیدھی نہیں حافظ یونس صاحب، مجھے دلیل دو آپ کہ انبیاء کی حیات کا انکار کرنے والا کافر ہے. دلیل دیں مجھے آپ، دلیل دیں مجھے آپ. شریعت پر جو ہے آپ جو ہے یہ دست اندازی کر رہے ہیں آپ. اچھا، ہاں شریعت پر. اچھا، ہاں دلیل دیں مجھے. پہلے آپ بتا تو رہے ہیں، آپ سیکھیں تھوڑے دن. ہاں دے آپ تھوڑے دن ابھی سیکھیں بھائی. دلیل آپ دلیل دیں گے، آپ دلیل دیں گے مجھے. ہم نے جو بات آپ سے پوچھی اس کا تو آپ مجھے دلیل دیں گے. مجھے ادھر نہ جائیں آپ، مجھے دلیل دیں. آپ دلیل دیں مجھے. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات کا جو انکار کرے کافر آپ نے کہا ہے، وہ دلیل دیں. ہیں تو دلیل دیں نا بھائی. بغیر دلیل کے آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کو کافر کہہ دے، اگر کافر نہیں ہے تو کفر آپ پر لوٹے گا. ہاں بالکل لوٹے گا. تو پھر آپ تو کافر ہو جائیں گے دلیل نہیں دیں گے تو. اچھا، ہاں. اور آپ کے علماء، آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے نور العرفان میں لکھا ہے کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہانکا کرتا ہے. اچھا، ہاں نبی کا مخالف نور العرفان میں لکھا ہے، نور العرفان کے اندر نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہانکا کرتا ہے. تو آپ اگر دلیل نہیں دیں گے اور ایک کفر ایمان کی بات چل رہی ہے تو آپ تو نبی کے مخالف ثابت ہو گئے جناب. کہاں جائیں گے حافظ یونس صاحب؟ اس طرح نہیں چلتا اس طرح. دیکھیں یہ میں آپ کو حوالہ دیا، دیکھیں یہ نور العرفان کا حوالہ دیکھیں، یہ دیکھیں نشان لگا کے دیا میں آپ کو. یہ دیا یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی آپ ہانک رہے ہیں اور کفر ایمان پہ ہانک رہے ہیں. آپ کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں کسی کی دشمنی میں، نفرت میں. اچھا، قرآن برقرار ہے بھائی. دیکھو میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، میں بغیر دلیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا، دو دلیل نہ دے وہ نبی کا مخالف ہے، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اپنی آخرت کی فکر نہیں، آپ میری آخرت پڑے ہیں پیچھے. ابھی آپ کو دلیل مل رہی ہے نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. آپ اپنے علماء کے خلاف جا رہے ہیں. آپ ابھی صاحب آپ ذرا پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ کچھ پتہ نہیں آپ کو. آپ اس طرح کسی کو کافر بنا خود کافر ہو جائیں گے، آپ کی امامت بھی جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے پڑھ لو. آپ کچھ جواب نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہیلو گیا یہ چلا گیا. دیکھو سامنے چلا گیا یہ.